بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور سب بچے کھیل کے واسطے پتھر اٹھا رہے تھے۔ جیسا کہ بچوں کا قاعدہ ہے کہ انہوں نے اپنے تہمد کھول کر کندھوں پر رکھ لیے تھے تاکہ ان پر پتھر ڈھو ڈھو کر لائیں۔ میں نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا تہمد اپنے کندھوں پر رکھ کر پتھر اٹھاؤں کہ غیب سے ایک تماچا میرے لگا، جس سے مجھ کو نہایت صدمہ پہنچا اور غیب سے آواز آئی کہ اپنے تہمد کو مضبوط باندھ لو۔ بس میں نے اس کو مضبوط باندھ لیا اور گردن پر پتھر اٹھانے لگا، حالانکہ میرے سب ساتھی اسی طرح پتھر اٹھا رہے تھے اور ان سب میں فقط ایک میں ہی تہمد باندھے ہوئے تھا۔ ایک واقعہ اور سنو جس سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک سے بچانا ظاہر ہوتا ہے۔ عرب میں ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ ان کا ایک بت تھا، بوانا، اسی کے نام سے یہ تقریب تھی۔ بس بالکل عید سمجھ لو۔ نوعیت بھی مذہبی تھی، اس لیے سب کا شریک ہونا ضروری تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خدا تعالیٰ نے ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چچی نے، چچا نے، دوسرے چاچاؤں نے، چھوٹے بڑے سب نے اصرار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب پر جانے کے لیے رضامند نہ ہوئے۔ زیادہ اصرار سے تنگ آ کر رونے والے ہو گئے اور اپنے چچا سے کہا، مجھے ایسی جگہوں پر جانا بالکل پسند نہیں، مجھے خوف آتا ہے، نہ میں وہاں جاؤں گا اور نہ ہی وہاں کا کھانا کھاؤں گا۔ ابو طالب کو بچے کی دلداری منظور تھی، کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، تم ایمن کے ساتھ گھر میں رہو، میں سب کو سمجھا لوں گا۔ تو اس طرح بچوں، ایک مشرکانہ تقریب میں شرکت سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا اور اصرار کرنے والے اس بات کے گواہ ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے اللہ کے سوا کسی کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اور فضول تقریب سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ وہ اس طرح کہ عرب میں دستور تھا کہ سرے شام کھلی جگہ پر جمع ہو جاتے تھے۔ رات بھر قصے، کہانیاں، شعر گوئی، ناچ گانا چلتا رہتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں گرمیوں میں دن کے وقت بے حد گرمی ہوتی ہے اور راتیں نسبتاً ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہیں، اس لیے عام طور پر ان کی محفلیں رات کو جمتی۔ ایک نکاح کی تقریب ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتفاقاً چلے گئے، مگر جاتے ہی ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ ساری رات سوتے رہے۔ صبح آنکھ کھلی، کوئی فضول منظر نہ دیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں اتنی پیاری تھیں کہ ہر طرف تذکرہ ہونے لگا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما بردار ہیں، سچ بولتے ہیں اور بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے لڑتے جھگڑتے نہیں، جس چیز پر حق نہ ہو استعمال نہیں فرماتے، کوئی اپنی چیز رکھوائے تو حفاظت سے رکھ کر ویسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسی خوبی تھی جو فوراً دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے بہت ہمدرد تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ مکہ میں ہر قسم کی برائیاں عام تھیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر ڈالتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور محبت میں اضافہ فرماتا رہا۔
بچوں، آپ سوچیں گے کہ سر پر ماں باپ اور دادا کا سایہ نہ تھا، صرف چچا تھے جو بہت بڑے خاندان کے سرپرست تھے، مصروف رہتے تھے، اور وہ تھے بھی بت پرست۔ تو اس معصوم حسین بچے کو کون سی طاقت سنبھال رہی تھی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہیں، میں نے ساری عمر میں صرف 2 دفعہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ روک دیا گیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کفالت اور تعلیم و تربیت نے کیسا ہیرا تراشا۔ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر انسان نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ یہ تو بہت کم عمری کی حسین باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملہ فہمی اور صلح پسندی جیسے اوصاف نے بھی سب کو بہت متاثر کیا۔ عرب قبیلے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتے، کبھی کسی تقریب میں یا میلے میں میل جول کے وقت کسی بات پر اختلاف ہو جاتا، یہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا، اور یہ جھگڑے بعض دفعہ بہت لمبے چلتے اور لمبی جنگوں کی شکل اختیار کر لیتے۔ کوئی قبیلہ ہار مان کر یا جھک کر صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، ہر قیمت پر جنگ جاری رکھنے کو بہادری سمجھا جاتا۔ ان کے ہاں ایک رسم جاری تھی، جب قبائل کی آپس میں کسی بات پر ٹھن جاتی تو وہ ایک بڑے پیالے میں خون بھر لیتے اور اپنی انگلیاں خون میں ڈبو کر قسمیں کھاتے تھے کہ لڑائی ہوئی تو جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی لڑائی کا حال سنائیں گے جو ایک معمولی بات پر شروع ہو کر طویل ہو گئی۔ مکہ سے مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک میلہ عکاظ لگا کرتا تھا۔ یہ میلہ کئی لحاظ سے بڑا مشہور تھا اور اس میں دور دور سے لوگ شرکت کرنے آتے تھے۔ میلے کے ہلے گلے میں جھگڑا شروع ہوا۔ ایک طرف قبیلہ بنو کنانہ اور قبیلہ قریش کے لوگ ہو گئے، ان کا سردار زبیر بن عبد المطلب تھا۔ دوسری طرف قبیلہ قیس اعلان اور قبیلہ حوازن ہو گئے، جن کا سردار حرب بن امیہ تھا۔ یہ جنگ بڑے جوش و خروش سے جاری رہی، لمبا عرصہ چلی۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قریباً 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شامل ہوئے، مگر صرف اس قدر کہ اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ حرب فجار میں بہت لوگ زخمی ہوئے، ان گنت مارے گئے، مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کو خیال آیا کہ قدیم زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے جو عہد حلف الفضول کے نام سے کیا جاتا تھا، اسے پھر سے تازہ کیا جائے۔ چنانچہ چند درد مند لوگ ایک شخص عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہو گئے۔ ان میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ سب نے ان الفاظ میں قسمیں کھائیں، وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ان کے حق کو لے کر دیں گے جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد 2 نوجوان اس معاہدے کو بھول گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے آدمی تھے اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ یاد رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا تو ایک دن بعض مخالفوں نے شرارتاً یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غریبوں کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بدوئی تھا جس سے ابو جہل نے کچھ سامان لیا تھا، مگر اس کی رقم اسے نہ دی تھی۔ وہ بدوئی مکہ میں آتا
اور شور مچاتا کہ ہم باہر سے آتے ہیں، اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں، مگر مکہ کے یہ لوگ جو بیت اللہ کے محافظ اور مذہبی آدمی سمجھے جاتے ہیں ہم پر اس رنگ میں ظلم کرتے ہیں۔ اور جب لوگ اس سے دریافت کرتے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا کہ ابو جہل نے میری اتنی رقم دینی ہے مگر وہ نہیں دیتا۔ ایک تو وہ آدمی کم عقل سا تھا، دوسرے یوں اس کا نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ جب وہ اس طرح بار بار شور مچاتا تو ایک دن لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دو، اور اسے کہا کہ وہ ابو جہل سے تقاضا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جائے۔ ان کی نیت نیک نہیں تھی، ان کا منشا صرف یہ تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نہ گئے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی مدد کے لیے قسم کھائی ہوئی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا، اور اگر گئے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ذلیل ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے اس بدو کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی چادر سنبھالی اور اس بدو کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بدو کی رقم آپ نے دینی ہے، اسے روپے کی سخت ضرورت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس کی رقم اسے دے دیں۔ اس نے کہا اچھا میں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور روپیہ لا کر اس نے بدو کو دے دیا۔ جب اس کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے طعنہ دیا کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ ان کا مال کھانا جائز ہے، مگر تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ روپیہ فوراً لا کر دے دیا، تم نے یہ کیا کیا؟ ہم نے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا ہم ذلیل ہو گئے۔ جب دوستوں نے اسے یہ طعنہ دیا تو روایتوں میں آتا ہے ابو جہل نے انہیں جواب دیا کہ خدا کی قسم جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو مست اونٹ کھڑے ہیں، اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ دو اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے، اس لیے میں ڈرا اور میں نے روپیہ لا کر دے دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاہلیت کی کوئی ایسی بات ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں، حلف الفضول ایک ایسی چیز تھی کہ آج میں اسے اسلام میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اب بھی میں ان کی طرف بلایا جاؤں تو میں اس میں ضرور حصہ لوں گا۔ پیارے بچوں، سب انسانوں میں سے بہترین انسان کے بچپن اور نوجوانی کا حال آپ نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادتوں کا اثر بچپن ہی میں کتنا پاکیزہ اور حسین تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایسے بچے بنیں کہ ہمارا خدا یہ جان لے کہ ان بچوں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن روشن بچپن سے متاثر ہو کر اپنے بچپن کو سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ان اداؤں پر پیار آئے اور وہ آپ کا مستقبل بھی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ آمین۔